ہماری اجازت کے بغیر بانی کی صحت پر کوئی بیان یا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پارٹی ہمارے بھائی کی صحت کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ علیمہ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کہا بہت ہو گیا، جو بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ ایک طرف ہو جائے۔ پارٹی ایسے مطمئن ہے جیسے بانی کا علاج ہو گیا ہو۔ بانی کی صحت پر پارٹی کی طرف سے کچھ ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر، علی ظفر، حامد خان، لطیف کھوسا، پی ٹی آئی سینئر وکلاء کہاں ہیں؟ ہم آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو وکلاء کیوں نہیں آتے؟ مداخلت نہیں کر رہے۔ بھائی کی صحت کا سوال ہے، پارٹی واضح کرے محسن نقوی نے کیا یقین دہانی کرائی تھی۔ جو باتیں محسن نقوی سے پتہ چلی وہ بیرسٹر گوہر سے پتہ چلنی چاہیے تھی۔ ایک سال میں 17 بار ہائی کورٹ، 14 بار سپریم کورٹ جا چکے، اس کے باوجود کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ رجسٹرار کی طرف سے اتنا بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 اور القادر کا کیس کل لگ جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عدالت نے ہفتہ وار 2 ملاقاتوں کا حکم دیا۔ جس دن جیل سپرنٹینڈنٹ کو ملاقات کا کہا گیا اسی روز اڈیالہ گئے، ملاقات نہیں کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ کی سیکریٹری ٹو چیف جسٹس سے ملاقات۔ سلمان صفدر کا کہنا ہے چیف جسٹس آفس نے القادر ٹرسٹ کیس میں متفرق درخواست مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا تیسرا دور آج سے جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان مذاکرات کے حوالے سے اچھے نتائج کے لیے پرامید۔ کہا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی رہنمائی میں سفارتی عمل جاری ہے۔ جنگ یا امن والی غیر یقینی کی صورتحال سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جنیوا روانہ ہو چکے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات کی میز پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے تصادم کی صورت میں تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ایران جنگ اور امن دونوں کے لیے تیار ہے۔ جب تک افغان طالبان کسی کی پراکسی بننا نہیں چھوڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغان طالبان کا گوریلا طرز عمل رہا تو ہمارا رد عمل یہی ہوگا۔ پاک افغان صورتحال بگڑنے کی وجہ ایک غیر ذمہ دار ہمسایہ ہے۔ افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیتے؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بات چیت اور حالیہ فوجی کارروائیوں کا مقصد افغانستان کو ذمہ دار ریاست بنانا ہے۔ چاہتے ہیں افغان طالبان سے بات چیت سے مسئلہ حل ہو۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 34 خوارج مارے گئے۔ بنو کے علاقے ڈربی خیل میں جھڑپ کے دوران 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ میر علی میں 12 خوارج انجام کو پہنچا دیے گئے۔ شمالی وزیرستان حسن خیل میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ایک افغان خارجی ہلاک۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ یوب کے علاقے سمبازا میں فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عزم استحکام کے تحت ملک گیر انسدادی دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچ خاندان زندہ جلا دیا۔ بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں دہشت گردوں نے گھر پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا، پھر گھر کو مکینوں سمیت آگ لگا دی۔ 3 معصوم بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مذمت، کہا دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں، سہولتیں دینا ہے۔ اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور چوری کا گڑھ بن گئے تھے۔ پی ڈبلیو ڈی نام کا پاک مگر اس سے ناپاک کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تقریروں اور شعروں سے ترقی نہیں ہوگی، صوبوں اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گورننس فورم سے خطاب، کہا اچھے دنوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ بلا واسطہ ٹیکسز میں کمی اور بالواسطہ ٹیکس سے متعلق مسائل حل کرنا ہوں گے۔
کاروباری حضرات صارفین سے ٹیکس لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ کاروباری افراد شفافیت اپنائیں تاکہ غریب عوام پر بوجھ کم ہو۔ بعض پروگرام کا IMF سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PSD ڈیٹا پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے کاغذ کے جہاز اڑا دیے، مائکوں پر بھی سجا دیے۔ پی کی شازیہ عابد نے 11 ارب کے جہاز پر سوال اٹھایا، اگر کسی مہمان نے جنوبی پنجاب کا دورہ کرنا ہو تو کیا وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا گیا جہاز ملے گا؟ جواب میں عظمہ بخاری نے کہا، بلاول سندھ حکومت کے ہیلی کاپٹر میں گھوم پھر سکتے ہیں تو پنجاب حکومت کا جہاز ہے، جیسے مرضی استعمال کریں۔ جہاز کی خریداری کے بارے میں معلومات شیئر کی جائیں گی۔ 3 دہائی پرانا جہاز مہنگا پڑ رہا تھا، نیا جہاز خرید لیا، اب یہ پنجاب حکومت کا اثاثہ ہے۔ جہاز کے معاملے پر عظمہ بخاری کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کوثر قاسمی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بغض میں مبتلا طبقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوش نہیں۔ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ باقی صوبوں کے عوام کہتے ہیں ہمیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے۔ ایئر پنجاب کے نام سے اجازت نامہ آ چکا، لائسنس جاری ہو چکا، اپریل تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاق ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل میں ہر ممکن تعاون کرے گا۔ متعلقہ وزارتیں صوبائی حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں تاکہ عوامی فلاح کے منصوبوں میں تیزی لائی جا سکے۔ باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بطور اتحادی سندھ کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اعظم نذیر تار اور احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے۔ شرجیل میمن کا وفاقی وزیروں اور گورنر پر سندھ حکومت کے خلاف سازش کا الزام، کہا قیادت وفاق سے جواب طلب کرے۔ حکومت سندھ کو صدر کا الٹیمیٹم، چاٹ مسالہ خبر ہے۔ صدر کو پتا ہے کراچی میں کن مسائل کا سامنا ہے۔ آصف علی زرداری ہمارے بڑے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ فیلڈ میں ہیں، ان کی نیت کام کرنے کی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے ڈاکٹر فاروق ستار کو سیاسی یتیم قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے اسلام آباد ہائی کورٹ آمد، روسٹرم پر آ کر چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بات سنے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے بانی PTI کے کیس نہیں لگ رہے، چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اوپن کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی، روسٹرم پر جا کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف احتجاج یا انتشار کی سیاست نہیں کرتی، تمام آپشن استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے علی امین گنڈا پور سے سیکیورٹی واپس لینے کا الزام رد کر دیا، کہا ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں، کوئی ایشو بنا کر خبروں میں آنا چاہتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ بانی PTI اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، سزا معطلی کی اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ بانی کی سزا معطلی درخواست طبی بنیاد پر بھی جلد سماعت کے لیے دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں آج سنی جائیں گی۔ IMF وفد پاکستان پہنچ گیا، مذاکرات کا آغاز آج سے کراچی میں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے ماہرین معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ پالیسی ریٹ، اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قرض پروگرام کے تحت تیسرا اقتصادی جائزہ لیا جائے گا۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی چوتھی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے IMF کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے۔ بجٹ سے پہلے اسٹاف لیول معاہدے اور $1.2 ارب ملنے کی توقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔
صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کی صبح 10:30 بجے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اسے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کانگریس سے خطاب، کہا ایران کے میزائل یورپی ملکوں اور خطے میں ہمارے فوجی اڈوں کے لیے خطرہ ہے۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ تک پہنچیں گے۔ ایران سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، مسئلے کا سفارتکاری سے حل چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ٹیرف پالیسی سے پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مداخلت نہ کرتے تو 3.5 کروڑ لوگ ہلاک ہو جاتے۔ سیاستدانوں سے بات کرنے پر حکومت اور وزیر اعظم سنجیدہ ہیں۔ اگر عقل اور تدبر سے کام لیا گیا تو مذاکرات کی میز سج سکتی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جب احساس ہوا ان کی ٹیم ان کو ڈاج کر رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی، پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا۔ اٹلی نے پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا شرط ختم کر دی۔ پاکستانی ہنر مندوں کے لیے ویزا کوٹے میں بھی اضافے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں اطالوی ہم منصب نے پاکستانی ہنر مندوں کے لیے 10,500 ورک ویزوں کے اجرا کی منظوری کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے بتایا ہوائی اڈوں اور سمندری حدود پر کڑی نگرانی کے باعث غیر قانونی انسانی نقل و حمل میں واضح کمی آئی۔ اطالوی وزیر داخلہ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے لیے قابل فخر کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستانی شہری اب برطانیہ کے لیے ای ویزا استعمال کر سکیں گے۔ سیاح اور کاروباری دوروں والے پاکستانی بھی ای ویزا نظام سے مستفید ہو سکیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے درخواست دہندگان کو ڈیجیٹل ریکارڈ کے ذریعے ای ویزا فراہم کیا جائے گا۔ ویزا کے عمل، اہلیت یا شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ آگ فیکٹری میں رکھے پلاسٹک میں لگی تھی۔ آگ لگنے کے بعد لانڈی ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ سانحہ گل پلازا میں ریسکیو عملے کے پاس ماسک نہیں تھے۔ 7 لوگوں کی جان بچانے والے شہری کا جوڈیشل کمیشن میں بیان۔ محمد دانش نے بتایا اس نے فائر سیفٹی کے کورس کیے ہیں۔ 6 سے 7 لوگ بچائے، باقی بے ہوش ہو چکے تھے۔ گیس ماسک کے بغیر بچانا ممکن نہیں تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے سوال کیا فائر بریگیڈ اہلکاروں کے پاس ماسک تھے؟ دانش نے جواب دیا نہیں، وہ بس دور سے پانی مار رہے تھے۔ آگ اوپر کی منزل پر نہیں تھی، ریسکیو کیا جاتا تو بچ جاتے، کھڑکیوں کے بلاک توڑ دیتے تو لوگ نکالے جا سکتے تھے۔ بھکر میں دادل چیک پوسٹ خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی سرگودا میں درج۔ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ بین الصوبائی چیک پوسٹ پر حملے میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ آئی جی پنجاب کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، زخمی پولیو ورکر کی عیادت کی، کہا شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کراچی میں 2,500 یتیم بچے مرضی سے عید کی خریداری کرنے نجی شاپنگ مال پہنچے تو خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ الخدمت کراچی کے تحت بچوں نے 6,000 روپے کے کپڑے اور جوتے خریدے۔ بچوں نے 500 روپے عیدی بھی وصول کی۔ منم ظفر نے بتایا الخدمت کے آغوش پروگرام کے تحت یتیم بچوں کو رہائش، خوراک، معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہے۔ سندھ کے اسکولوں کی حالت کا سب کو پتہ ہے، صرف تنخواہ کے لیے اساتذہ بھرتی ہوتے ہیں۔ خاتون ٹیچر کی سروس سے متعلق کیس میں وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس، کہا استادوں کی پوسٹ خالی ہوتی رہتی ہے، سندھ میں ٹیچر صرف تنخواہ لینے کے لیے بھرتی ہوتے ہیں۔ عدالت نے رابیل بھٹو کے تقرر کا معاملہ ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کو بھیج دیا۔
میزبان سری لنکا T20 ورلڈ کپ سے باہر سپر 8 مرحلے میں سری لنکن ٹیم ابتدائی دونوں میچز ہار گئی. نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رن سے شکست دے دی. سری لنکا 169 رنز کے تعاقب میں 107 رنز بنا سکی. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 168 رنز بنائے. کیوی بلے بازوں نے آخری 4 اوور میں 70 رنز بنائے. کپتان مشل سینٹنر 47، کول میک کونچی 31 رنز بنا کر نمایاں رہے. رچن رویندرا کی کیریئر بیسٹ بالنگ 4 وکٹیں حاصل کی. نیوزی لینڈ کی کامیابی نے پاکستان کی مشکلات بھی بڑھا دی. انگلش ٹیم کے ہاتھوں کیویز کی ہار ہی پاکستان کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے. آپ کی ٹیم اچھا کرے نہ کرے، آپ کے پلیئرز اچھا کریں یا نہ کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی فیملی کو آپ ٹارگیٹ کرو. وہ جاہل لوگ ہیں جو فیملیز پہ بات اٹھاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی سب دیکھ رہے ہیں فیملیز پہ نہ جائیں. پرسنل لیول پہ جانا یہ ابھی ریسنٹلی 3-4 سال سے ہی ہو رہا ہے. اور کرکٹرز کی پرفارمنس پر جو تنقید کرنی ہے کریں، مگر یہ حق کسی کو نہیں کہ کسی کھلاڑی کے فیملی ممبر کو نشانہ بنایا جائے. خدارا ایسا نہ کریں. ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کی شائقین سے اپیل. باسط علی نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیم میں کپتان ہے کون؟ پہلے بابر، رضوان، شاہین آفریدی اور اب سلمان علی آغا کپتان ہیں. سلمان آغا کے بعد شاداب خان کو قومی T20 ٹیم کا کپتان نہیں ہونا چاہیے. کامران اکمل کہتے ہیں پی سی بی کو دیکھنا ہوگا کیا سلمان علی آغا کو T20 کے لیے کپتان بنانا درست فیصلہ تھا. شعیب ملک بولے شاداب کو کپتان بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر نبیل گبول بنے مہمان. کیا میزبان شعیب ملک کے دلچسپ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے سب کو خوب ہنسایا.